عشاء۔ اچھا، فرض نمازوں کے اوقات کے علاوہ 3 نفل نمازیں بھی ایسی ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں۔ باقی اب تو آپ ہر وقت جس وقت چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں، جن میں نہیں پڑھ سکوں گے اب انشاءاللہ بتانے لگے ہیں، لیکن 3 نوافل ایسے ہیں، 3 نفل نمازیں ایسی ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں۔ وہ 3 نمازیں اشراق، چاشت اور تہجد۔ اشراق کا لفظ چمکنا، سورج کے نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ چاشت اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضحا، جب سورج بہت زیادہ بلند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری نماز ہے تہجد۔ یہ تینوں نفل نماز ہیں لیکن ان کے بھی اوقات کیا ہیں؟ مقرر ہیں۔ اشراق کی نماز ہم کس وقت پڑھیں گے؟ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد کیا ہو؟ ایک نیزہ بلند ہو جائے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک سورج میں گرمی نہیں آ جاتی۔ جب تک سورج نکلتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ گرمی کی شدت نہیں ہوتی۔ اشراق یعنی پہلا نفل جس کا وقت مقرر ہو گیا، اشراق کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج نکلنے کے بعد ایک نیزہ بلند ہو جائے تب تم نے کیا کرنا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اس وقت اشراق کی نماز کا وقت رہتا ہے جب تک سورج میں گرمی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے فضیلت پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نماز میں فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری تائید کرتے ہیں، اس نماز میں فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری تائید کرتے ہیں۔ تو پہلے نوافل جن کی کیا کہتے ہیں وقت مقرر ہے وہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز۔ سورج کے نکلنے کے تھوڑا سا بلند ہونے کے بعد ہم نے 2 رکعتیں 4 رکعت جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ ہمارے جو فقہاء احناف ہیں نا، انہوں نے ایک ضابطہ مقرر کیا، انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ رات کے جو نوافل ہیں وہ 2 پڑھے جائیں، کیونکہ آپ سب کی ایک حدیث بھی ہے کہ رات کے نوافل کیا کیے جائیں؟ 2 کر کے پڑھے جائیں، اور دن کے نوافل کتنے پڑھے جائیں؟ 4 کر کے پڑھے جائیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے 2 بھی پڑھ لیے تبھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فقہاء کا ایک ضابطہ ہے۔ تو اشراق کی نماز اس وقت پڑھنی ہے سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جائے، اس وقت سے لے کر جب تک سورج میں گرمی نہیں پیدا ہو جاتی ہم اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سارے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نماز میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو اشراق کی نماز پڑھتا اس کی تائید کرتے ہیں۔ مثلا کہتا ہے سبحان ربی العظیم، فرشتے کہتے ہیں اللہ سچ کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ سچ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ یہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کے علاوہ تو اور کوئی کبریا ہے ہی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندہ تیری نبی پر سلام بھیج رہا ہے، دل سے سلام بھیج رہا ہے، اپنے نبی تک اسے پہنچا دیں۔ فرشتے تائید کرتے ہیں نماز اشراق کی، ایک ایک بات کی تائید کرتے ہیں، بندے نہ اللہ کمزور ہے، اللہ بالکل ٹھیک ہے، فرشتے پاس کرتے ہیں اللہ ٹھیک ہے، اللہ عطا کرتے ہیں اللہ واقعی کمزور ایسے دے دے، اللہ بیمار شفا دے دے، اللہ بالکل اس کے ساتھ ایسے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے پاس عطا کرتے ہیں اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ مالی طور پر تنگدست اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے حق میں دعا کرتے ہیں، تائیدیں کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ فرشتوں کی تائید ہو بھائیو، اسے کچھ نہ ہونے سے اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے کچھ عطا نہیں ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مشکلات حل نہیں ہوگی۔ ہمارے بڑوں میں دیتا ساری مشکلات کا حل 2 رکعت، بس ساری مشکلات کا حل 2 رکعت نماز میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور جنگ بدر سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں تھا، جنگ بدر سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں تھا۔ عریش، آپ میں سے جو لوگ بدر گئے نا، وہاں مسجد عریشہ بھی ہے، ایسے ایک جو ہے نا چھجا بنا دیا گیا تھا، چھپرا سا بنا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اللہ نے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتار دیے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، اور جو لوگ جنگ بدر میں شامل تھے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنا نام، ان کا نام اپنے مقربین میں لکھ دیا ہے. 2 رکعت نماز کی برکت. کوئی ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے نا، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے، لاکھوں روپے لگا کر وہ چلے گئے، یہ چلے گئے، یہ چلے گئے، فلاں کے پاس چلے گئے، فلاں کے پاس چلے گئے. لیکن 2 کام ہم کر لینا آسانی کے لیے. ایک تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے، دوسرا جن کے گھر ماں باپ ہے نا ان سے دعا کرانے. اب یقین مانو 2 آسان ترین کام اور میں چھوڑ دیے اور مشکل کاموں میں ہم پڑ گئے. 30 کلومیٹر سفر کر کے فلاں کے پاس چلے جائیں، یہ کہہ دینا چاہیں بھائی کو نزدیک کام کرے نا، کان ایسے پکڑے، ایسا کر کے پکڑنے کی ضرورت ہے. ان کے ماں باپ موجود ہیں نا، روزانہ ان سے دعا کرا دیا. اور ایسے بھی آسانی کے ماں باپ نہیں ہے نا، وہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور آخر میں اپنے لیے دعا کریں، اللہ ان کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لیں گے. بڑی آسان کام ہے. یعنی مسجد میں آنا، 2 رکعت پڑھنا، مسجد میں بھی آئے، گھر وضو کرے، مصلی رکھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. اللہ میرے سارے کام آپ کے سامنے، آپ عالم الغیب ہیں، آپ مشکلیں حل کرنے والے ہیں، آپ عطا کر دینے والے ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں. اللہ کوئی 2 رکعت سے اللہ سارے کام کر دیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں شیطان ہمیں سب جانے ہی دیتا، یہ سب جانے ہی ہم ساری دنیا کے سارے